یہ تجربہ امریکہ کے ایک اولڈ پیپل ہوم میں ہوا اور اس نے پوری دنیا کی نفسیاتی شکل تبدیل کر دی۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ اس تجربے اور اس کے نتائج سے واقف نہیں ہیں، چنانچہ ہماری زندگی میں امن، کامیابی اور خوشی نہیں۔ ہم اگر آج بے مقصدیت کے اس المیے کو سمجھ جائیں تو ہماری لائف کی شکل تبدیل ہو جائے۔ امریکہ کے ایک اولڈ پیپل ہوم میں خوفناک بیماریوں کے شکار بوڑھے رہتے تھے۔ یہ چند مہینوں کے مہمان بوڑھے تھے۔ اس اولڈ پیپل ہوم میں آنے والے تمام مہمان جانتے تھے کہ یہ اب زیادہ عرصے تک دنیا کی رونقیں نہیں دیکھ سکیں گے۔ اولڈ ہوم کا سٹاف بھی ان مہمانوں کی منزل سے واقف تھا، یہ بھی ان مریضوں کی دل و جان سے کیئر کرتا تھا۔ لیکن پھر یونیورسٹی کے ایک پروفیسر نے ان مہمانوں پر ایک نفسیاتی تجربہ کیا۔ یہ پودوں کے چند گملے لے کر ہوم میں پہنچا۔ اس نے بوڑھے مریضوں کے 2 گروپ بنائے اور یہ پودے دونوں گروپوں میں تقسیم کر دیے۔ پروفیسر نے ایک گروپ کو بتایا کہ یہ پودے آپ کی ذمہ داری ہیں، ان کو پانی دینا، دھوپ میں رکھنا، ان کو کھاد دینا، ان کی گوڈی کرنا، ان کو سردی اور گرمی سے بچانا اور ان کو کیڑوں، مکھیوں اور پرندوں سے محفوظ رکھنا آپ لوگوں کی ڈیوٹی ہے۔ جبکہ دوسرے گروپ سے کہا کہ ہم نے یہ پودے محض آپ کے کمرے میں رکھ دیے ہیں، آپ چاہیں تو ان کی ذمہ داری اٹھا لیں، نہ چاہیں تو نہ اٹھائیں۔ پروفیسر نے پودے حوالے کیے اور دونوں گروپوں کی سرگرمیوں کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ گروپ 1 کے بوڑھوں نے پودوں کی ٹیک کیئر شروع کر دی۔ ان میں سے کچھ بابوں اور مائیوں نے گملوں کو پانی دینا شروع کر دیا، کچھ ان کی گوڈی کرتے تھے، کچھ ان میں کھاد ڈالتے تھے، کچھ انہیں موسموں سے بچاتے تھے اور کچھ انہیں مکھیوں، مچھروں اور پرندوں سے محفوظ رکھتے تھے۔ پروفیسر نے مریض بوڑھوں کی جسمانی صورتحال کو بھی تبدیل ہوتے دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ پودے ملنے سے قبل یہ لوگ سارا دن بستر پر گزارتے تھے، یہ چڑچڑے اور بدمزاج بھی تھے اور یہ معمولی باتوں پر غصے سے بھی بھڑک اٹھتے تھے۔ لیکن پودے ملنے کے بعد ان کا مزاج تبدیل ہو گیا، ان کا مزاج خوشگوار ہو گیا۔ یہ ایک دوسرے کے ساتھ اور طبی عملے کے ساتھ شائستگی سے گفتگو کرنے لگے۔ انہیں پہلے کے مقابلے میں بھوک بھی زیادہ لگنے لگی۔ یہ بستر سے اتر کر چہل قدمی بھی کرنے لگے اور ان کا دعاؤں پر انحصار بھی کم ہونے لگا۔ ان کے دردوں میں بھی کمی آ گئی اور یہ جسمانی لحاظ سے بھی فٹ ہو گئے، جبکہ ان کے مقابلے میں دوسرے گروپ کے لائف سٹائل میں کوئی فرق نہیں آیا۔ یہ لوگ اسی طرح سارا دن بستر پر پڑے رہتے تھے اور طبی عملے اور ساتھی مریضوں کے ساتھ جھگڑتے بھی تھے۔ یہ سلسلہ 1 سال تک چلتا رہا۔ پروفیسر نے سال کے بعد جب دونوں گروپوں کی شیٹ بنائی تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ گروپ 1 کے لوگ گروپ 2 کے مریضوں سے جسمانی اور طبعی لحاظ سے اچھے تھے اور ان کے مرنے کی شرح بھی کم تھی۔ پروفیسر نے دیکھا کہ گروپ 2 کے 30% مریض گروپ 1 کے مریضوں اور بوڑھوں کے مقابلے میں جلد فوت ہو گئے۔ یہ ایک حیران کن اسٹڈی تھی، جس کے آخر میں پروفیسر نے نتیجہ نکالا کہ گروپ 1 کے بوڑھوں کو زندگی کا مقصد مل گیا تھا، جبکہ گروپ 2 کے مریضوں کے پاس زندگی کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ چنانچہ ان کی طبی اور نفسیاتی صورتحال میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ پروفیسر کا کہنا تھا کہ زندگی جب کسی دوسری زندگی کا بوجھ اٹھا لیتی ہے تو اس کی قوت برداشت اور ہمت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پہلی زندگی خوشگوار بھی ہو جاتی ہے اور مضبوط بھی۔ آپ اگر اپنی زندگی کو اس اسٹڈی میں رکھ کر دیکھیں تو آپ کو اپنی تمام کوتاہیوں، خرابیوں، کمیوں اور ڈپریشن کا جواب مل جائے گا۔ ہماری زندگی میں جب کوئی مقصد، کوئی گول آ جاتا ہے تو ہماری قوت مدافعت میں اضافہ ہو جاتا ہے، ہمارے جسم میں طاقت بھی آ جاتی ہے اور ہمارا مزاج بھی خوشگوار ہو جاتا ہے۔ اور ہم اگر بے مقصدیت کا شکار ہو جائیں، ہم یہ محسوس کرنے لگیں کہ ہم نے جو کچھ کرنا تھا ہم نے کر لیا، تو اس کے بعد ہم خود کو زمین کا بوجھ سمجھنے لگتے ہیں اور یہ سوچ ہمیں بستر مرگ تک پہنچا دیتی ہے۔ مقصد یا گول کی کمی ہمارے جسم، ہمارے دل اور ہمارے دماغ میں خلا پیدا کر دیتی ہے۔ یہ خلا ہمیں آہستہ اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے اور یہ کھوکھلا پن بعد ازاں مختلف بیماریوں اور مختلف عارضوں کا گھر بن جاتا ہے۔ آپ نے اکثر سرکاری ملازموں، فوجی جرنیلوں اور پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں کو ریٹائرمنٹ کے بعد تیزی سے بوڑھا ہوتے دیکھا ہوگا۔ یہ لوگ سروس کے آخری دن تک حشاش بشاش اور سمارٹ ہوتے ہیں، یہ کیکے بھی لگاتے ہیں اور روز جاگنگ بھی کرتے ہیں۔ لیکن آپ انہیں ریٹائرمنٹ کے 1 سال بعد دیکھیں تو آپ کے لیے انہیں پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے۔
ان کی کمر جھکی ہوتی ہے، ان کی نظر خراب ہو چکی ہوتی ہے، یہ دل کے 2 آپریشن کرا چکے ہوتے ہیں، یہ صبح دوپہر اور شام 5 گولیاں کھاتے ہیں، اور یہ آیات کا حوالہ دے دے کر نوجوانوں کو ڈرا رہے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید پڑھنا، نمازیں ادا کرنا، عمرے کرنا، داڑھی رکھنا اور شلوار قمیض پہننا انتہائی شاندار سرگرمی ہے، لیکن اس شاندار سرگرمی کے لیے ریٹائرمنٹ کا انتظار کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ آپ کو یہ تمام کام 15-16 سال کی عمر میں شروع کر دینے چاہیے، لیکن ہمارے 90% بیوروکریٹس، فوجی افسر اور سول محکموں کے اعلیٰ عہدیداروں کو اس کا احساس ریٹائرمنٹ کے بعد ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ فراریت ہے۔ یہ لوگ ریٹائرمنٹ تک ایکٹیو ہوتے ہیں، لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں اپنا آپ فضول اور بے مقصد محسوس ہونے لگتا ہے، چنانچہ یہ موت سے بچنے کے لیے ہسپتالوں اور مسجدوں کا چکر لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ڈاکٹروں اور مولویوں کے قابو میں آ جاتے ہیں۔ عمر کے اس حصے میں اگر انہیں جید عالم دین مل جائیں تو ان کی آخرت سنور جاتی ہے، اور اگر یہ اس عمر میں کسی نیم پختہ عالم کے قابو آ جائیں تو انہیں وظائف اور عبادات میں بھی سکون نہیں ملتا۔ یہ زندگی میں مزید تنگ ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کو اس نوعیت کا ڈپریشن بل گیٹس اور مولانا بشیر احمد فاروقی جیسے لوگوں میں نہیں ملے گا۔ یہ لوگ بھی بوڑھے ہوتے ہیں، لیکن یہ جو بوڑھے ہوتے ہیں تو یہ پہلے سے زیادہ جوان، صحت مند اور ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کا مقصد جوان ہو جاتا ہے، اور یہ مقصد ان لوگوں کو اس قدر توانائی دیتا ہے جو ان پر بڑھاپے کو نرم کر دیتا ہے۔ یہ مزید سے مزید ایکٹیو ہوتے جاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ بے مقصدیت ہے۔ ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، ہم بڑے ہو جاتے ہیں، ہم جوان ہو جاتے ہیں اور ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں کوئی مقصد، کوئی گول نہیں آتا۔ ہم بچپن اور جوانی تعلیم میں صرف کر دیتے ہیں۔ یہ تعلیم ہمیں ڈگری دے دیتی ہے اور ہم اس ڈگری کی بنیاد پر نوکری بھی حاصل کر لیتے ہیں، لیکن یہ نوکری، یہ ڈگری اور یہ تعلیم بھی ہماری زندگی کو بامقصد نہیں بناتی۔ یہ ہمارے جسم، ہمارے ذہن اور ہماری روح میں جذبے نہیں جگاتی۔ چنانچہ ہم اس بے مقصدیت کی وجہ سے زندگی میں بور ہوتے رہتے ہیں، ہم پریشان اور چڑچڑے ہوتے جاتے ہیں۔ آپ نے اس ملک کے اکثر لوگوں کے چہرے پر ایک خاص قسم کی بیزاری دیکھی ہوگی۔ یہ بیزاری دراصل مقصد کی کمی ہے۔ ہم سب لوگ اندر سے خالی ہیں۔ اس خلا نے ہمیں ڈپریشن کا مریض بنا رکھا ہے۔ ہم ایک دوسرے سے الجھ بھی رہے ہیں، گولیوں اور ڈاکٹروں کے سہارے پر بھی چلے گئے ہیں۔ پاکستان میں دنیا میں سب سے زیادہ ادویات استعمال ہوتی ہیں۔ ہم میں سے ہر دوسرا شخص کوئی نہ کوئی گولی، کوئی نہ کوئی پڑیا اور کوئی نہ کوئی شربت پی رہا ہے، اور ہم میں سے زیادہ تر لوگ عمر سے پہلے بوڑھے ہو رہے ہیں، اور اس کی واحد وجہ مقصد کی کمی ہے۔ ہم نے آج تک اپنی ذاتی اور اپنی قومی زندگی کا کوئی مقصد طے نہیں کیا۔ مجھے یقین ہے کہ ہم اگر آج اپنی زندگی کا کوئی مقصد طے کر لیں، یہ مقصد خواہ پھول اگانا اور اپنے ماحول کو صاف رکھنا ہی کیوں نہ ہو، یا روتے ہوئے بچوں کو ہنسانا ہی کیوں نہ ہو، تو کل ہماری زندگی کی شکل تبدیل ہو جائے گی اور ہم ڈاکٹروں سے بھی بچ جائیں گے، بڑھاپے سے بھی اور چڑچڑے پن سے بھی۔ ہماری زندگی عذاب نہیں رہے گی، زندگی ہو جائے گی۔ السلام علیکم دوستو۔ علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہنچانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ احباب کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو، یا کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی مثبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چینل لائف چینجنگ ثابت ہوگا۔ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔